کی دعاؤں سے آپ کی یہ بہن انشاءاللہ تالیوں سے استقبال کرے۔ 8 فروری کو پنجاب اسمبلی کی گوجرا سے پی پی 120 سے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی ایم پی اے بنے گی۔ آپ کی تالیوں میں محترمہ فوزیہ خالد اڑے۔ خالد ملیچ زندہ باد، فوزیہ خالد زندہ باد، فوزیہ خالد نو جتا بنائے، فوزیہ خالد نو جتا بنائے، باوے سر دی بازی لگ جائے، باوے سر دی بازی لگ جائے، نشان ملکہ نے بھولا بنائے، نشان ملکہ نے بھولا بنائے، باوے سر دی بازی لگ جائے، باوے سر دی بازی لگ جائے، خالد ملیچ زندہ باد، فوزیہ خالد زندہ باد، خالد ملیچ زندہ باد، فوزیہ خالد زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں کے گوجرا والوں، آپ لوگوں کی محبتوں کا اتنا قرض ہو رہا ہے، اتنا قرض ہو رہا ہے کہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کی اتنی محبتوں کا، اتنی بے لوث جتنا آپ لوگ استقبال کرتے ہیں، خدا جانے یہ قرض کس طرح سے آپ لوگوں کا اتار پائیں گے۔ آپ سب کو بہت سلام۔ میں اس سے پہلے ڈسٹرکٹ چیئرپرسن ٹوبہ ٹیک سنگھ رہی، ضلع ناظم ٹوبہ ٹیک سنگھ، اور میں نے ضلع ناظم کے طور پر پورا ضلع میں اپنا بہترین کاوشیں کرنے کی کوشش کی، ضلع میں اپنے ٹوبہ، اپنے گوجرا کا نام کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں بہت برکت ڈالی۔ 36 اضلاع کے ضلع ناظمین ہیں جن کی ایسوسیشن تھی، لوکل کونسل ایسوسیشن، میں اس کی پریزیڈنٹ بنی، پھر وہاں سے اللہ نے مزید مقبولیت بھی دی، اور پھر میں یورپ میں وہاں کی جو ایسوسیشنز ہیں میں ان کی بھی چیئر پرسنز بنی، کسی میں ممبر بنی، کسی میں کو پریزیڈنٹ بنی، ایشیا کی جتنی تنظیمیں تھیں ان سب میں بھی کسی جگہ چیئر پرسن بنی، کسی جگہ وومن کمیٹی کی چیئر پرسن بنی، کسی جگہ ممبر بنی۔ تو یہ سفر الحمدللہ بہت کامیابی سے چلا اور اللہ نے اس میں بہت زیادہ نوازا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کیا وہ سب کچھ کافی تھا ہمارے گوجرا کے لیے بھی۔ خالد صاحب 2013 سے لے کے 2018 تک ایم این اے رہے، انہوں نے اپنے اس دور میں بے مثال کام کروایا۔ 100 دیہات میں سوئی گیس تھی، 85 آبادیوں میں گیس تھی، اور سوئی گیس اور بجلی، سوئی گیس کے علاوہ بجلی، سولنگ، نالیوں کا بے شمار کام تھا جو ان لوگوں نے کروایا تھا۔ لیکن ایک تھے، خود ہی اکیلے ایم این اے تھے جو یہ ساری گرانٹ فیڈرل گورنمنٹ سے لے کر آ رہے تھے، ساتھ میں کوئی ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ساتھ دینے والوں میں نہ اہل ترین، نہ لائق ترین، نہ کھٹو قسم کا ایم پی اے جو ہے وہ آپ کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، قدیر امان۔ 5 سال میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، نون لیگ کا یہ ایم پی اے تھا، اور اس نے جتنا بھی نالائکی کا مظاہرہ کر سکتا تھا اس لوگوں نے کیا۔ پھر 2018 کے بعد دوبارہ منتخب ہوا نون لیگ کے ٹکٹ پر، اور پھر اس سے بھی زیادہ بدترین پرفارمنس اس نے دکھائی اس شخص نے، یعنی 10 سالوں میں یہ 10 نالیاں، 10 گلیاں بتا دے کہ میں نے یہ 10 سالوں میں یہ 10 گلیاں ہی بنا دی ہوں کسی کی، یہ بھی نہیں یہ انسان کر سکتا۔ تو میرے ضلع ناظمین کے دوران میں ہم لوگوں نے اس وقت ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ گوجرا میں ہم لوگ کمزور بھی ہیں، اور اس لحاظ سے کہ ہماری عوام رول رہی ہے، ہم لوگ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائے، اس طرح آپ لوگوں کی خدمت نہیں کر پا رہے جس طرح کا ہمارے گوجرا والے جتنا خالد بڑائچ کو محبت سے نوازتے ہیں اس کا حق ہی نہیں ادا ہو رہا۔ تو اس وقت ہی فیصلہ تھا کہ اگر اب یہ ٹھیک انسانوں کی طرح چلا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہاں پر ضلع مجھے، حالانکہ پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو منافقوں کے گروپ میں سے نکل کر آیا تھا، جو حمزہ صاحب کی ادھر نرسری ہے وہاں پر ہے منافقت پلتی ہے، تو یہ منافقوں کے گروپ میں سے نکل کر آیا تھا۔ جب 13 سے لے کے 18 تک نون لیگ کا دور تھا
ہم نے اس کو بہت عرصے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے. ہم نے پارٹی کو بھی بتا دیا تھا واضح الفاظ میں کہ ہم اس کے ساتھ نہیں چلیں گے. اب یہ بڑا مطمئن تھا. مطمئن اس لیے تھا کہ اس کو پتا تھا کہ کام تو خالد نے بے شمار کیے ہوئے ہیں. خالد سے لوگ محبت بھی بڑی کرتے ہیں. تو میں جو ہوں ٹکٹ اگر لے کر آ جاؤں گا تو بس میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جہاں شیر پہ نشان ڈلیور نہیں کیا, آپ کے دکھ سکھ کو تو کبھی محسوس نہیں کیا, نہ اس کا کوئی ڈیرا, نہ اس کا کوئی فون کہ جس پر اسے رابطہ کر کے بندے اپنے دکھ سکھ بیان کر سکے. یہ ہر چیز سے فارغ تھا. اس نے محنت کی تو اس چیز میں محنت کی کہ میں چاپلوسیاں کروں. یہ جو نچلے لیول کے لوگ ہیں جو گیم اپنی بنا لیتی ہیں, یہ بھی ایک طرح سے مافیا ہی ہیں. تو اس نے ان کی جوتیاں چاٹی اور ان کی خوب خوشامدیں کی. جس طرح سے ان کو راضی کیا جا سکتا تھا اس نے ان کو اس طرح سے راضی کیا اور ٹکٹ لے کر آ گیا. ٹکٹ لے کر آ گیا تو اس نے کہا کہ عوام میرے ساری کی ساری پیچھے چل پڑے گی, دیوانہ وار چل پڑے گی. لیکن گوجرا کے لوگ بڑے باشعور ہیں, بڑے سمجھدار ہیں. جو کچھ 10 سال اس نے ان کے ساتھ کیا تھا اب لوگوں کی بھی بس ہو چکی تھی, کوئی اس کے پیچھے نہیں آیا. پھر اس نے کہا جی نواز شریف آ رہے ہیں, فلان آ رہے ہیں, وہ آ کے ان کو بٹھا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہ بھی کام ختم ہو گیا. آخری آپشن تھا عوام کے پاس جائے. اب عوام کے پاس کس منہ سے جاتا؟ کیا آپ کو کہتا کہ میں نے آپ کو یہ منصوبے دیے ہیں؟ کیا کہتا یہ انڈر پاس میں نے بنائے ہیں؟ کیا کہنا تھا؟ یا یہ سڑکیں میں نے, مشن روڈ میں نے بنا دیا, گڈا خانہ چونک میں نے بنا دیا, ٹوبا روڈ میں نے بنا دیا, یہ کہنا تھا؟ پرفارمنس ہی زیرو تھی. انڈر پاس تو اربوں کا منصوبہ تھا. یہ تو کوئی 2 کروڑ کا منصوبہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے یہاں پر 4 کروڑ لگائے, یہاں پر 2 کروڑ لگائے. اتنا نااہل اور نالائق ترین آدمی تھا. وہ پروپیگنڈا ختم ہوا تو اب یہ چھوٹے چھوٹے 10-10 12-12 لوگ اب ایک طرف تو کہتی ہیں اسلام صاحب استغفر اللہ, اپنی عمر دیکھیں اور اپنی باتیں سنیں. کہتا ہے کہ خالد وڑائی تو نون لیگی ہے ہی نہیں ہے. نون لیگی تو ہم ہیں, میں اور کبیر سب سے پرانے نون لیگی ہیں, بہت پرانے نون لیگی ہیں. تو ان کا یہ سن کے میں کیا, اتنے پرانے نون لیگی نے کدھر قائد اعظم نے اتنی سی انہوں نے گڑتی دے دیتی ہوئی, اتنے پرانے نون لیگی ہیں سارے. اور اس منافق بابے کی آدمی ہر بندے نو جڑے جڑے انہاں دے گروپ دے نہیں, انہاں نے کہہ رہے ہیں اتلا ووٹ سامن پانے, تھلڑا ووٹ قدیر. قدیر ہاں ہو رہی ہے صرف اے وے کہ کسی طریقے اقتدار حاصل کر لئیے, بس اقتدار مل جائے, اقتدار مل جائے. وہ دے واسطے دو بے بس چکر چلا رہے ہیں کہ کسی طریقے بچت ہوگی. لیکن الحمدللہ میں یہ خوش ہوں کہ میرے الیکشن لڑنے سے یہ دونوں تو بے نقاب ہو گئے. یہ جو بڑے کہتے تھے ہم بڑے نون لیگی ہیں, ہم یہ ہیں, ڈوب مرو. اب کس منہ سے تم لوگ یہ اسامے کے لیے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ مانگ رہے اور پی ٹی آئی تمہارے لیے ووٹ مانگ رہی ہے. وہ بھی اپنی پارٹی سے غداری کر رہے ہیں, یہ بھی اپنی پارٹی سے غداری کر رہے ہیں. دونوں دھوکہ دے رہے ہیں صرف اور صرف سیٹ کے لیے, اقتدار کے لیے. اقتدار کے لیے یہ ساری گیمیں چلا رہی ہیں, ڈیلیور نہیں کرنا. اس کو بھی موقع ملا, اسامہ کو بھی, اس کا باپ ایم این اے رہا, اس کا باپ سینیٹر رہا, اس کا 4 سال کا دور رہا پی ٹی آئی کا. اور پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی, جو کرنے والے ممبر تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے اپنے علاقوں میں بہت سرو کیا, بڑے کام کروائے, کیونکہ پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی تھی. اور جو کروانے والے تھے وہ ایم این اے ایم پی نہ ہو کے بھی اپنی پارٹی نے ان کو بڑا نوازا اور ان کو تیار کیا کہ تم لوگوں نے کیونکہ الیکشن میں جانا ہے, بتاؤ تمہارے علاقے میں کیا مسئلے مسائل ہیں, ہم حل کریں. لیکن یہ وہی نالائق پارٹی ساری کی ساری اکٹھی ہوئی تھی, نہ اسامہ کچھ لے کر آ سکا, اور یہ جس کی حکومت تھی یہ بھی کچھ نہیں لے کے آ سکا. اب صرف الیکشن پہ پورا فوکس ہے. یہ 3 مہینے کے سیزنل سیاستدان ہیں. یہ 3 مہینے 5 سال میں صرف 3 مہینے نکلتے ہیں, اور پھر یہاں پر ان کے علاوہ اور بہت سارے بگوڑے آتے ہیں جو 5 سال تو غائب رہتے ہیں. 3 مہینے تو کہتے ہیں تو میرا چاچا, تو میرا بابا, تو میری برادری, تو میرا پھوپھی کا پتر, پتہ نہیں کہاں سے جو مر گئے ہیں قبروں میں, اللہ جل وہ بھی بیچارے تکلیف میں ہوں گے. یہ کدھر کدھر کی رشتہ داریاں ڈھونڈ کے لے کر آ رہے ہیں صرف ووٹوں کے لیے. ووٹوں کی رشتہ داریاں چل رہی ہیں, برادریوں کی رشتہ داریاں چل رہی ہیں. برادریاں وہی ہوتی ہیں, رشتہ داریاں وہی ہوتی ہیں جو آپ کے دکھ سکھ کو جانے. آپ کے بچے یہاں پر ٹریک پہ مر رہے تھے, ٹریفک حادثات میں بیچارے اپنی جانوں کو جا رہے تھے. وہ تکلیف کس نے محسوس کی؟ خالد وڑائچ نے محسوس کی, اور اس نے یہ اپنا انڈر پاس بنایا. سب سے
عظیم رشتے یہ ہوتے ہیں جو آپ کے دیے ہوئے ووٹ کو آپ کا حق سمجھتے ہوئے پھر اس کو اس طرح سے لوٹائیں کہ آپ کے دکھ کو، آپ کی تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کریں۔ یہاں پر اس وقت اسٹرائک ہو رہی تھی، موسم بھی بڑا خراب تھا اور یہاں پر آپ لوگ احتجاج کر رہے تھے۔ اس وقت بھی ایک بچہ جو ہے وہ اپنی جان سے چلا گیا تھا۔ اس وقت بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں کچھ ڈاکومنٹس بھی لے کر آئی تھی۔ اس وقت میں نے کہا تھا یہ خالد صاحب نے پروو کرائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی انڈر پاس بنے گا میں آپ کو اپنے الفاظ دیتی ہوں کہ یہ جب بھی بنائے گا خالد بڑائش بنائے گا، اور الحمدللہ آج سرخرو ہو کے اس بات سے یہاں پر آپ کے درمیان میں کھڑی ہوں۔ آئندہ بھی یاد رکھیے گا، اگر یہاں پر کسی نے کام کروانے ہیں تو وہ خالد بڑائش نے کرانے ہیں، کیونکہ یہ جذبے کا نام ہے خدمت کرنا۔ کسی کے اندر سے یہ جذبہ ہوگا تب کام کروایا جاتا ہے، ورنہ بہت سارے ایم این اے بھی وہاں پر کرسیاں جو ہیں وہ گھماتے ہیں، اپنی موج مستی کرتے ہیں، میج میلہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ٹینیور ختم ہوتی ہے۔ کوئی لیڈر کے پیچھے پناہ لیتا ہے، کوئی برادریوں کے پیچھے پناہ لیتا ہے، کوئی ٹکٹوں کے پیچھے پناہ لیتا ہے اور الیکشن میں دوبارہ آنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں 50 سے زیادہ دنیا کے ملکوں میں پھری ہوں۔ میں نے جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے ملک، ان کے میئر سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی ترقی کا کیا راز ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب اپنے ممبر منتخب کرتے ہیں، چاہے وہ کونسلر ہے، چاہے وہ کانگریس مین ہے، پارلیمنٹیرین ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں خدمت خلق کا جذبہ کتنا ہے، یہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں کتنا ٹائم دے سکتا ہے، یہ کتنا وقت ہمیں دے سکتا ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں کو چنتے ہیں جو اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یا ہاف کر کے کٹ کر کے اپنی عوام کے لیے کام کرے، اس کے اندر جنون ہو، جذبہ ہو۔ ہم ایسے لوگوں کو چنتے ہیں، اور پھر باقی سال اس کی ٹینیور کے دوران میں ہم لوگ بے فکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہترین چن کے بندہ اپنا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھیجا اور یہ بہترین کام کرے گا، اور وہ ایسا کرتا ہے۔ اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ پارٹیوں سے ہٹ کے، یہ بت پرستیاں اور یہ شخصیت پرستیوں سے ہٹ کے اپنے علاقے کے بندے کو، کیونکہ ہم کسی پرسنالٹی کو، کسی لیڈر کو، کسی شخصیت کو نہیں جانتے ہوتے، لیکن جو ہمارے علاقے میں لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ اس میں شوق ہے، اس میں کتنا جنون ہے اپنی عوام کے لیے کام کرنے کا۔ اور پھر ہم اس بندے کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ اس نے اپنا کاروبار چھوڑ کے، اپنی پرائیویٹ لائف چھوڑ کے اپنی عوام کے لیے ٹائم نکالا، اور اس کی زندگی کو سہل بنایا، آرام دہ بنایا، اور ہم اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور وہ پھر آگے اس کا اس طرح سے سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اڑتے تو پورا سال ہے، بری گورنمنٹ آ گئی، گندی گورنمنٹ آ گئی، گندا بندہ منتخب کر لیا، ڈیلیور نہیں کر پا رہا، خدمت نہیں کر پا رہا، لیکن ووٹ کے ٹائم ہم برادریوں میں پھنس جاتے ہیں، ہم پارٹیوں کے ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں۔ میری ایک میئر کی مجھے بات بڑی دل کو بھی ویسے لگی، اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو، اندھا دھند جب اس چیز کے پیچھے چلتے ہو تو یہ بت پرستی نہیں تو کیا ہے؟ اس شخصیت کا بت تراش لیتے ہو، اور پھر وہ جس طرح سے کہتا ہے، جو کہتا ہے، پھر آپ اس کا فالو کرتے ہو، چاہے وہ اس نے کسی بھی غلط ترین شخص کو نامینیٹ کر دیا ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں الیکشن کے ٹائم میں دیکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے ملک کا مستقبل جو ہے نا وہ سیٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم اس چیز کو بڑا عام سا لے لیتے ہیں کہ خیر ہے، چلو اس دفعہ اس کو دے دیتے ہیں، وہ ہماری برادری بنتی ہے، وہ ہمارا یہ بنتا ہے، وہ بنتا ہے، ملے دار ہے، فلان ہے۔ لیکن اس طرح سے ہم لوگ ہجوم تیار کر رہے ہیں، ایک ہجوم تیار کر رہے ہیں، یہ قوم تیار نہیں ہو رہی ہے۔ اور اگر جب تک ہم ایک قوم نہیں بنے گے، جب یہ جو قوم پرستی ہے نا، یہ شروع سے شروع ہو جاتی ہے، ہمیں محلوں سے، اپنے حلقوں سے، اپنے وطن کے لیے جو بہترین ہے اس کو چننا ہے۔ جب ہم نے یہ سیٹ کر لیا کہ بھائی نہیں، ہم نے اپنا گوجرا سنوار رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، میں نے بہترین لوگ چننے ہیں جو اپنے علاقے کے لیے کام کرتی ہیں، جن کے اندر جذبہ ہے، میں نے اس بندے کو لینا ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ پھر جب اچھے لوگ چن کے ہم لوگ آگے اسمبلیوں میں بھیجیں گے تو کیوں ہمارا ملک نہیں سنورے؟ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے تو ہم تینوں مل کے جب اس علاقے کو سنواریں گے تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا یہ ماڈل سٹی کس طرح سے بن گیا، کیوں اتنا اچھا آپ کا علاقہ ہے، آپ لوگوں نے کس کو چنا؟ تو آپ بتائیں گے کہ کس کو نہیں چنا، اس کی ان چیزوں کو پسند کرتے ہوئے چنا، اور اس نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ تو پھر دوسرے علاقے میں لوگ اس طرح کے لوگوں کو کریں گے، اور یہ ٹرینڈ سیٹ ہوگا۔ اس طرح سے ملک سنورتے ہیں اور اس طرح سے ملک اٹھتے ہیں۔
ورنہ اگر الیکشنوں میں یہ بوگس اور یہ بونے قسم کے لوگوں کو آپ پھر دوبارہ سے لے کر آئیں گے جن کو پہلے بھی آزمایا ہے، کچھ نہیں انہوں نے کیا، ان کے آباء و اجداد نے کچھ نہیں کیا، تو وہ کیا کریں گے؟ یہ نسلیں ہی نہیں کچھ کرنے والی۔ تو اچھے لوگوں کو سلیکٹ کریں، ان کو منتخب کر کے بھیجیں۔ تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ایم پی اے کی گرانٹس جو ہیں وہ بے تحاشا لے کر آؤں گی، بے شمار لے کر آؤں گی، اور اپنے اس علاقے کی تمام مشکلات کو انشاءاللہ تعالیٰ حل کروں گی۔ یہاں پر گیس بھی ہوگی، بجلی بھی ہوگی، سولنگ بھی لے کر آؤں گی، سیوریج کا نظام بھی درست کروں گی، کیونکہ یہ دل میں عہد کیا ہے کہ اپنے علاقے کو سنوارنا ہے، اس کو بہترین بنانا ہے، تاکہ پتہ چلے، آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ ہاں کوئی آیا تھا اور انہوں نے اس طرح سے اپنے گوجرا کو جو ہے وہ بلڈ کیا تھا۔ اس لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو آپ کو اس دن الیکشن والے دن 2 پرچیاں ملیں گی، سبز پرچی جو ہے وہ شیر کے نشان کی، خالد وڑائچ کے نشان کا ہوگا سبز پرچی، دوسری پرچی سفید پرچی ہوگی، اس پر بھی ایک جعلی شیر ہوگا، لیکن آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، یہ ملکہ کی اس میں بنی ہوگی، ایک عورت کی ہوگا یہ، تو اس کو آپ نے ووٹ دینا ہے، یہ میرا ہوگا ووٹ، اور مجھے کامیاب کرائیں۔ آپ سب کو پتہ ہی ہے جس طرح کے علاقہ کے سارے سیاستدانوں نے ایکا کر لیا ہے، اور وہ سارے خود پرست وہ منافق جو ہیں ان کا گروہ اکٹھا ہو چکا ہے، اور ان کا ایک ہی جو ہے وہ مقصد ہے کہ کسی طریقے سے خدا نہ خواستہ خالد وڑائچ کو گرا لے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ ایک مضبوط ترین کام کرنے والا بندہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر گیا ہے، اکٹھے مل جاؤ، وہ سمجھتے ہیں سارے رل کے ایک باری خالد وڑائچ نو ٹالو، پھر آپس اسی بندر بانٹ کر لواں گے، پھر آپس وچ باندراں ٹکڑیاں جڑیاں نے آپس وچ بانٹ لواں گے، ایک دفعہ خالد نو گرا لو۔ تو میرے سے آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ اگر خالد وڑائچ نے آپ کی خدمت کی ہے، آپ سے محبت کی ہے، تو 8 فروری کو خالد وڑائچ کے ساتھ ملکہ کو آپ لوگوں نے کامیاب کرانا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ گوجرا محبت کرتے ہو خالد وڑائچ سے، اس نے آپ کے لیے یقیناً خدمات دی ہیں۔